किस कर्ब की कैफियत से उनने एक साल गुजारा है। आज हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर के सफ़ीर इमरान खान की तरफ से, मकबूजा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को और पूरी दुनिया में जो रह रहे हैं कश्मीरी, चाहे बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनको एक वाज़े पैगाम देना चाहते हैं यकजहती का, और मोतरफ़ हैं आपकी 7 तिहाइयों पर मुहित जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपकी काविशें हैं हक़ के खुद इरादियत के अपने मकसद के हसूल की। पाकिस्तानी कौम आपके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आखिरी फतह तक आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी तारीख मैं कौन हूं बताने वाला। कश्मीरियों की तारीख कश्मीरी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। जिनका लहू शामिल है इस जद्दोजहद में, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 इस जद्दोजहद का एक नया मोड़ है, एक नए बाब का इजाफा हुआ, और वो जो है कश्मीरियों ने जो हिंदुस्तान ने किया, उन्होंने उनका तशख़्ख़ुस मिटाया, उनका झंडा छीना, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म की। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की। लोगों ने कबूल नहीं की, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनने कर दिया बज़ोर बाजू, लेकिन ज़हनी तौर पे कश्मीरियों ने इसको कबूल नहीं किया। चाहे वो हिंदू पंडित है, चाहे वो बुद्धिस्ट है जो लद्दाख का रहने वाला है, और चाहे वादी में रहने वाला मुसलमान है, किसी ने ज़हनी तौर पर ना उसे तस्लीम किया है ना कबूल किया है, और उनकी जदोजहद जारी है। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको मुतनाज़ा इलाका हम नहीं सलामती काउंसिल की करारदादें कहती हैं, उसको उसने, हिंदुस्तान ने, भारत ने, आरएसएस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपने अंदर जम करने की कोशिश की है, जो कि कश्मीरियों ने मुस्तरद की है, पाकिस्तान ने मुस्तरद की है। फिर उन्होंने प्रोमलगेट किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसके साथ डोमिसाइल रूल्स अटैच किए। मकसद क्या? डेमोग्राफिक चेंज। वाहिद हिंदुस्तान की मुस्लिम अक्सरियत स्टेट को अकलियत में तब्दील करने का एक उनका प्रोग्राम, वो उसकी जो है वो खुल के उनके इरादे जो हैं वो आपके सामने आ गए। आज जम्मू और कश्मीर की ज़मीनी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज दुनिया जानती है, बरमला इजहार करे या मसलहत की या कमर्शियल इंटरेस्ट उन पर हावी आ जाएं और वो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन ज़हनी तौर पर जानते हैं कि दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन अगर कोई है तो वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है। दुनिया जानती है कि आज भी ये जो मर्जी तासुर देने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है। इंटरनेट खोला, वो भी दिखावे वाला। और दुनिया जानती है जो बुनियादी हकूक हैं वो आज भी सस्पेंडेड हैं, मुअत्तल हैं, और उनको फंडामेंटल राइट्स से जो है कश्मीरी डिप्राइव्ड हैं। और दुनिया जानती है कि, और दुनिया अब ज़्यादा जानती है कोविड-19 आने के बाद कि लॉकडाउन की तकालीफ क्या होती हैं, माशी, इंसानी, नफ्सियाती तकालीफ क्या होती हैं। और आज दुनिया को एहसास करना होगा कि हम तो 4-5 महीनों में
बेजार हो गए। ये 1 साल से डबल लॉकडाउन में हैं। 5 अगस्त 2019 और अब आने वाला है 5 अगस्त 2020। 1 साल का डबल लॉकडाउन अगर बर्दाश्त करना पड़ जाए तो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप के लोगों से जो अलंबरदार हैं इंसानी हकूक के, मेरा उनसे सवाल है, आप पर क्या बीतेगी जो वो इस वक्त भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने कुछ इक़दामात लिए और हमारी कोशिश ये थी कि इस मसले को हम उजागर करें और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसको इंटरनेशनलाइज करने में पाकिस्तान को कामयाबी हुई है और उसका सेहरा आप सबके सर जाता है। नेशनल मीडिया का रोल इसमें कमाल का था। वो बीच में कुछ लोगों ने डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हुई, वो धरना आ गया, बड़े गलत वक्त पर आया, अटेंशन डाइवर्ट हो गई, अंदरूनी सियासत ने गलबा पा लिया, लेकिन ये इशू और इसका कॉज और इसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं करता और आपने अपने कलम के जरिए जो किरदार अदा किया है, इंशाअल्लाह तारीख उसको एक्नॉलेज करेगी। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो 74वां इजलास था, जो उन्होंने उनका मुकद्दमा पेश किया, साबित कर दिया कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और उनकी आवाज़ उन्होंने उस फोरम पर बुलंद की जहां कुछ अरसा पहले की वर्ड जो है उसका इस्तेमाल ममनू हो गया था और कश्मीर को बावजूद बैक बर्नर पर डाला गया और ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा हो गया था। ये पाकिस्तान की हुकूमतों की पॉलिसी का हिस्सा था और आपने देखा हमारी स्पोक्स पर्सन तस्लीम असलम साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें हिदायत थी कि हम कश्मीर के बारे में हमने हाथ हल्का रखना है। उसके बाद आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में, क्योंकि डेमोक्रेसीज है ना यूरोप, और जो यूरोपियन डेमोक्रेसीज हैं वो ह्यूमन राइट्स की बड़ी कायल हैं, तो पिछले साल जब मैं जिनीवा गया, मेरी तकरीर रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उसका मुताला कर सकते हैं, आपको दस्तयाब होगी, वेबसाइट से देख सकते हैं आप, किस तरह हमने इंसानी हकूक का जो पहलू है जो उनके दिल के करीब है उसको उजागर किया और लोगों ने तस्लीम किया। और हिंदुस्तान का जो वहां मंदूब था वो अपना चेहरा छुपाता फिर रहा था, बिकॉज वहां उसको कोई रिसेप्टिव एक ऑडियंस नहीं मिल रही थी। इसी तरह OIC 3 मीटिंग्स हुई हैं और मुअस्सर हुई हैं कॉन्टैक्ट ग्रुप की, और जो अभी आखिरी हालिया मीटिंग हुई है ये कोविड के दिनों में, उसमें मैं शुक्रगुजार हूं सऊदी अरब के वजीर खारजा का, तुर्की के वजीर खारजा का, अज़रबैजान के वजीर खारजा का, इन सब ने जिस अंदाज में हमारे मौक़िफ़ की तायीद की और जॉइंट हमारा स्टेटमेंट, जॉइंट कम्युनिके जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैं कहूँगा कि IPU, पार्लियामेंट्स एंड डेमोक्रेसीज को हैंड इन हैंड, IPU में इस मसले को उजागर किया गया और उसका नतीजा ये है कि US कांग्रेस में 3 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। 85 कांग्रेसमैन ने इस पर अपना इजहार किया है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ पहले जो आज हुआ है। आप देखें यूरोपियन यूनियन में ये मसला जिस शद्दोमत से उठाया गया और उनकी ह्यूमन राइट्स की सब कमेटी ने इस पर जो कहा वो आपके सामने है। आप देखें कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो उठा, उनका जो ऑल पार्टीज ग्रुप है, पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, उसमें मैं खुद गया और मैं शुक्रगुजार हूँ, सारी अपोजिशन को साथ लेके गया। उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें नून भी थी, उसमें सब थे। मुशाहिद हुसैन साहब का उसमें रोल था, शरीर रहमान साहबा का उसमें रोल था, उसमें अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब उसमें हमारे साथ थे, MQM के दोस्त हमारे साथ थे। तो सियासी यहाँ धड़ेबंदियों के बावजूद कश्मीर के मसले पे मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सब क़यादत को। उन्होंने मिलकर, जो मेरा की नोट एड्रेस था, सब ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने हम सब की तर्जुमानी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जो हमारे अंदर नाचाकी पैदा करने की कोशिश करता है उसको मुंह की खानी पड़ी और वो आपने देखा कि वहाँ हुआ।
हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग थे, और जितनी पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल डेमोक्रेट, सब मौजूद थे। अब जनाब मैं समझता हूं इस अगर एक साल के अरसे को आप देख लें जो तकरीबन होने वाला है, अगर सिर्फ इमरान खान साहब की और मसरूफियात तो हैं, 120 से ज्यादा उनकी इंगेजमेंट्स हैं कश्मीर स्पेसिफिक, उनके इंटरव्यूज, उनके ग्लोबल लीडर्स से डिप्लोमेटिक आउटरीच, उनके खतूत, उनके इंगेजमेंट्स, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और आपने देखा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। हमारी बहुत सी फ्रेंडली कंट्रीज ने, आपने सदर अर्दोगान की तो जॉइंट सेशन की जो तकरीर थी, आप उसमें मौजूद थे, आपने सुनी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, जो उन्होंने तुर्क कौम की जो वाबस्तगी इस मसले के साथ और पाकिस्तान के साथ जो उन्हें जोड़ी, वो तारीख का और हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह आप देखें कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस खुलकर, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जितनी तनकीद हिंदुस्तान की गासबाना पॉलिसीज पर इस एक साल में हुई है, आप इंटरनेशनल मीडिया का मुताला करने वाले लोग हैं, आप चले जाइए, मेरी बात पे यकीन न कीजिए, आज से 4 साल पहले उठा लीजिए रिकॉर्ड को, देखिए कितनी खबरें छपी हैं इंटरनेशनल मीडिया में, और इस एक साल का मुताला कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंटरनेशनल मीडिया कितना क्रिटिकल है। जो शाइनिंग इंडिया जो है, जो उसकी शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है, आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। मेरे दोस्तों, फिर हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ तशरीफ लाए और जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप में से बहुत लोग मौजूद थे। उनका मौक़िफ़, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़, यूएन चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या वो है, वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई, नहीं पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था। इसी तरह मैंने कोशिश की कि खतूत के ज़रिए, और मैंने एक नहीं कम अज़ कम 9 खत मैं ऑन रिकॉर्ड लिख चुका हूं टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब लोग कहते हैं ये खतों से हासिल क्या हुआ? आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी तारीख पर नजर होती है। हम होंगे ना हो, हम शायद नहीं होंगे कल, लेकिन वो जो पाकिस्तान के वजीर खारजा का जो मौक़िफ़ है वो तारीख का हिस्सा बन रहा है। जो उस वक्त की सलामती काउंसिल की जो करारदादें थी, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, और उस जमाने में जो वजारत खारजा की जो जिनके पास कलमदान था, और हमारे डिप्लोमेट्स ने जो उन्होंने वहाँ काविशें की, आज उनको हम कोट करते हैं और वो हमारे आर्गूमेंट्स का सहारा बनते हैं। तो ये खतूत जो हैं इंशाअल्लाह हमारी मंजिल के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि ये मसला इस एक साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया, और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। लोग कहते हैं जी हाँ जी कश्मीर तो ये कौन सी नई बात है। भाई 55 साल क्यों नहीं उठाया गया? सलामती काउंसिल यही थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही था, करारदादें वही थी, गर्द और धूल के नीचे दब गई थी। आज वो दोबारा उजागर की गई हैं, और इसका मैं समझता हूं क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को, वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। फिर आप वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट्स उठा के देखिए। आप हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, चीन है, तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है, आप उनको उठा के देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। फिर आप देखें जो आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में पहले आज कर चुका, फिर ह्यूमन राइट्स बॉडीज का जो मौक़िफ़ है, और फिर मत भूलिए कि इस एक साल में दुनिया के दारुल खिलाफों में हमारे मिशंस ने और डायस्पोरा ने, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी शामिल हैं, और कहीं कहीं तो सिख भी शामिल हुए, जो उन्होंने किरदार अदा किया सड़कों पे आकर, चौराहों पे खड़े होके,
اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مت سے پہلے اٹھائے گئے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے. نیور. میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو. کیوں؟ کلیئرٹی ہے بالکل. عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ ٹرولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو. اب آئیے 5 اگست 2020 جو آنے والا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں اور میں امہ سے بھی کہوں گا مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو جن کے ریزالو کو جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے. جبر سے سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے. یہ خیال ہے ان کا. آپ دبا سکتے ہیں مٹا نہیں سکتے. یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں. اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں اس وادی میں نہ حق بہ چکا ہے. وہ بولے گا. خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا. میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آج پابند سلاسل ہے. آج وہ قید میں ہیں. آج وہ جیلوں میں ہیں. آج ان کا سانس لینا مشکل ہے. آج ان پر تشدد ہو رہا ہے. بچوں کو پیٹا جا رہا ہے. تشدد کیا جا رہا ہے. سید علی گیلانی ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں. آپ لیڈ کریں ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے ہوں کشمیری چہرہ آگے ہو میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب تک آپ پابند سلاسل ہیں جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس جذبے کو اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے. میں شکر گزار ہوں محیط یوسف صاحب آپ کا آپ کے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا. میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا ان کی منسٹری کا جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے. استحصال کا پورا سال ہوا ہے اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے. انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ
اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے، اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے. وہ دن دور نہیں، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ. پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ، تم 100 شیلنگ کرو، فائرنگ کرو، نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ. اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا، معذور کیا گیا، ڈسیبل کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک نیا سٹیمپ. اور وہ دیکھیں، آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے، ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا. جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی، دل دہل گیا. اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو میں یہ کہتا چلوں، پاکستان نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو. وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو. انشاءاللہ 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا، اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا. ہماری نظر، یہ پوری قوم یکجا ہے، ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے، ہماری نظر ہے، ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا. پھر سولیڈیرٹی، یکجہتی کی واکس ہوں گی، اور قائدین ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے. اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں، صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں، تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر، پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس، خاموشی اختیار کی جائے گی. کئی دفعہ کہتے ہیں نا، خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا، that silence it speaks، اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑھا رہے ہیں. انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے، اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے، احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا، اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے، حقیقت کیا ہے. اسی طرح اوپیڈز جو ہیں، وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈ چھپوائے جا رہے ہیں، اور اس کا پورا ایک پلان ہے. سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر گھر، ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ، اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے پوری ایک 5 اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے، اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو کشمیریوں کے اصل حقائق، ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں اس کی پوری داستان جو ہے، ظلم کی داستان جو ہے، وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا. ہمارے جو میموز ہیں، ہم یو این کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو پیش کریں گے. ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں، میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے
جتنے ہمارے مشنز ہیں، اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی، اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں، I want to see them active. I want to see them active. This is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے. میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں، ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں، مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے، مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ، تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے. مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے، مجھے ان کے بیپرز چاہیے، مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے. میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے، جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں وہ کر رہا کیا. از ہی ٹوڈلنگ ہز تھمس اور از ہی ڈوئنگ سم تھنگ فار دس کاز. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے. رپورٹ کریں ٹو دی ساؤتھ ایشیا ڈیسک. And I want to see کس نے کیا کیا ہے. FM ڈائریکٹ کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے. I want to see and send your activity directly to me. All missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے، کس نے انگیج کیا ہے، اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے. لفاظی نہیں چاہیے، کام چاہیے. اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین، بینرز، پوسٹرز، تھنک ٹینکس میں ان سے گزارش کروں گا. آر ایمبیسڈرز گو اینڈ اسپیک. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں. یو ریپرزینٹ دا کنٹری. یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے، کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے. اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ میرے میں کمزوری ہے نا، خود مجھے سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں سننا چاہتا؟ تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا. فوٹو ایگزیبیشنز ہوں گی، کار ریلیز ہوں گی. اور کینیڈا میں نے سنا کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست، کووڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے کار ریلی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے. اسٹریٹ پروٹیسٹ، ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ 19 کی سچویشن ہے اور ایس او پیز ہیں، اور ہر ملک کے ایس او پیز ہیں. ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو اس کو مینج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ. تو ان کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں، تم تنہا نہیں ہو. تمہیں تنہائی کی طرف دھکیلا ضرور گیا، راستے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی پکار رہی ہے. راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا جا رہا، ایئرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگلے جہاز پہ اٹھا کے واپس پھینک دیا جاتا ہے دلی. تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے، لیکن بالکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے. ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے، ریڈیو پاکستان سے جائے گا، سوشل میڈیا سے جائے گا، پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا. آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی گھرانہ، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستانی بزرگ، ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی، تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں، جو نانیاں ہیں، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہ رگ کہتے تھے، کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل، میرے پانی، میرے یہ لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں، اس کے لیے کیوں کشمیر ضروری، میرے لیے ضروری ہے، کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے، نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے، بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں. ان کا بیٹا تو ہے، اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے، اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شدمت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے، شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے مفصل طریقے سے، بڑے آرٹیکولیٹلی آپ نے خیالات کا اظہار کیا کشمیر کے حوالے سے.
میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ ولولہ نہیں تھا شاید، جس کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا۔ اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کر لی ہیں کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح پھونکی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کے خطاب سے، تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں، جو بھی ہم نے اس میں اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے، اپنی اس سولیڈائٹی کو، اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ ملانے کی، تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں۔ میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں، اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو میر یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی، اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے، پوری کنوکشن ہے، پوری کمٹمنٹ ہے۔ تو یہی بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ وساطت سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں پہ بھی وہ ہیں۔ منسٹر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تفصیلات شکریہ منسٹر صاحب، بڑے جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا۔ میں صرف مختصراً آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے۔ اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے، کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے، اور ہماری باقی گفتگو شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی، تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، ایک تو یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا، اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو۔ اس دن ہوا کیا؟ ایک غاصبانہ قبضہ جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی۔ یہ کشمیر سیج ڈے ہے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں۔ ایک اور بات میں واضح کر دوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر، وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی ہے، جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے، کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا۔ اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے۔ اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام، پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔